صل علی محمد وآل محمد اللهم صل علی محمد وآل محمد اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا مولانا ومقتدانا بالقاسم مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المسلومين أما بعد قال سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وقوله بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى مسلسل عظمت عزاداری کے عنوان سے خطاب کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں اور اتنی تیزی سے ہم نے اور آپ سبھی نے جہاں کہیں بھی انعقاد مجلس سید الشہداء ہو رہی ہے مختلف ذرائع سے ہم شب عاشور میں داخل ہو چکے ہیں۔ یہ قیامت کی شب ہے، جتنے بھی مسائل کے الفاظ کم پڑ جائیں گے۔ ایک روحانی اذیت میں ہم سبھی محبان اہل بیت گرفتار ہیں کہ اس جمع غفیر کو ہم نہیں دیکھ پا رہے ہیں۔ سڑکوں پر، راستوں پر جس طرح جلوسہائے عزا، عالم مبارک، تبرکات، یہ تمام چیزیں کا مشاہدہ اور زیارات سے ہم محروم ہیں، لیکن محدود وسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے گھروں میں، عزا خانوں کے اندر ان تمام چیزوں کی فیسلٹیز کو رکھا گیا ہے، اور ہم زیارت سید الشہداء سے متصل جو چیزیں ہیں اور ان سے مربوط جو چیزیں ہیں ان کی زیارت ہم کر رہے ہیں، آپ سبھی کر رہے ہیں۔ علمہائے مبارک، تابوت اور جھولوں کی زیارت سے ہم سرفراز ہو رہے ہیں۔ یقینی طور پر تمام محبان اہل بیت کے لیے، تمام ان لوگوں کے لیے جو ایک دل میں رحم اور انسانیت کا جذبہ رکھتے ہیں، آج کی شب ان سبھی لوگوں کے لیے قیامت آمیز ہے، کیونکہ شب عاشور کے لیے کوئی بھی جملہ ہم اور آپ اور جتنے بھی خطبہ اور علماء اور ذاکرین جو بھی مسائل کے انداز میں بیان کرتے ہیں، وہ سارے مسائل کم پڑ جائیں گے جو اہل بیت حرم پر جو آج کی شب مصیبتیں ہیں، کیونکہ آج وہ شب ہے کہ جو شب منسوب ہے مصائب جناب علی اصغر سے۔ ہم آج کی شب میں جناب علی اصغر کا جھولا نکالتے ہیں، اور اس جھولے کو ہم نکال کر اور عزاداروں تک پہنچا کر ان کی زیارت کرواتے ہیں، اور ایک جمع غفیر ہوتا ہے، تمام محبان اہل بیت سڑکوں پر نکل کر شان و شوکت سے جناب علی اصغر کا جھولا نکالتے ہیں۔ لیکن ہاں دعا گو ہیں ہم بارگاہ ربوبیت میں سید الشہداء کے وسیلے اور توسل سے کہ آئندہ سال ہم شان و شوکت سے جب یہ وبا سے ہمیں نجات ملے گی اور گورنمنٹ کے رول اینڈ ریگولیشنس اور جو بھی پابندیاں ہیں ہٹ جائیں گی، تو ہم بہت ہی شان و شوکت سے عزاداری کو کریں گے، اور ماتم اور نوحہ مراسم یہ تمام چیزوں کو سڑکوں پر ہم راستوں پر ہم خراج عقیدت پیش کریں گے بارگاہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام۔ بارش سے پرساں ہے امام زمانہ اس غم کے جو پردے غیب میں، اور یقین جانے کہ دل تڑپ رہا ہے اور بے قرار ہے۔ آج کی شب وہ شب ہے کہ جس شب میں جتنے بھی مسائل کے جملے پڑھے جائیں وہ کم ہیں۔ آج کی شب شب عاشور سے منسوب، آج کی شب
جناب علی اصغر کے مصائب کو پڑھا جاتا ہے۔ جناب علی اصغر 28 رجب کو یہ قافلہ جب مدینے سے نکلا تھا تو جناب علی اصغر کی عمر بہت کم تھی۔ تاریخ کے مطابق 16 رجب کو جناب علی اصغر کی ولادت ہوئی۔ بہت کم سن تھے جناب علی اصغر جس وقت عالم سفر میں تھے۔ صعوبتوں، مصیبتوں اور امتحان سے بھری ہوئی زندگی جناب علی اصغر کی تھی۔ مورخین اور تحقیق کرنے والے لکھتے ہیں کہ کربلا کی زمین اتنی تپ رہی تھی کہ ایک دانہ بھی ڈال دیا جائے تو بھن کے خاک ہو جائے۔ نہ جانے میرے مولا نے اپنے چھوٹے سے مجاہد کو کس طرح زمین کربلا پہ لٹایا ہوگا۔ جس وقت امام حسین صدا دے رہے تھے، ہے کوئی جو میری مدد کرے، جناب علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا کر دنیا کو بتایا، میں عمر میں چھوٹا ضرور ہوں مگر معرفت امام سے واقفیت رکھتا ہوں۔ جھولے سے گر کر اپنے جذبے کا اعلان جناب علی اصغر نے کیا۔ جناب علی اصغر کو امام حسین گود میں اٹھا کر مقتل کربلا میں جب لے جا رہے تھے، لوگوں نے، ظالموں نے سوچا کہ حسین جنگ روکنے کے لیے قرآن کو لے کر آئے ہیں اور واسطہ دیں گے۔ ہاں، یہ قرآن اہل بیت کے گھرانے کا وہ قرآن ہے جو قرآن کو بچانے کے لیے، دین کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو جس نے جھولے سے گرا دیا ہے۔ امام حسین نے ظالموں سے مخاطب ہو کر کہا، اس بچے کو پانی پلا دو، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، خیمے میں ایک قطرہ پانی بھی نہیں ہے۔ حجتوں کو تمام کیا میرے مولا نے، ظالموں کے چہروں سے نقاب کھینچا میرے مولا نے۔ دیکھو یہ اتنے بڑے ظالم ہیں کہ 6 مہینے کے بچوں کو بھی پیاس کی شدت دیکھنے کے بعد بھی ان کے دلوں میں رحم نہیں ہے۔ میرے مولا نے کہا، مجھ پر یقین نہ ہو تو میں اپنے بچے کو زمین کربلا پہ لٹا دیتا ہوں۔ ایک قطرہ آپ کا سوال ہے۔ دنیا کا دستور ہے جب کوئی کلام کرتا ہے، کلام کے قطع ہونے کے لیے، کلام کو ختم کرنے کے لیے کلام کے سامنے کلام پیش کیا جاتا ہے، مگر غریب میرا مولا اس کے کلام کو قطع کرنے کے لیے کلام کا استعمال نہ ہوا، بلکہ یہ کہا گیا اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دو۔ کلام کے ذریعے سے نہیں بلکہ چلے کمان میں ہرملا نے تیر کو جوڑا اور جناب علی اصغر کا نشانہ لیا۔ خیمے سے اس منظر کو جناب رباب دیکھ رہی تھی۔ علماء اور ذاکرین اس مصائب کو اس طرح پڑھا کرتے ہیں۔ جناب رباب نے بلند آواز سے کہا، اے میرے اصغر،
ہرملا نشانہ تیرا لے رہا ہے، مگر ہرملا کا تیر خطا ہو گیا تو میرا امام زخمی ہو جائے گا۔ یہ سننا تھا کہ جناب علی اصغر نے زبان بے زبانی سے یہ کہا کہ میری ماں فکر نہ کرنا، میں اپنے گلے کو پیش کروں گا مگر امام کو زخمی نہ ہونے دوں گا۔ اللہ رے جذبہ جناب علی اصغر جو جواب کو محسوس کر پا رہی تھی، ایک ماں کے دل کی دھڑکنیں ہی کیفیتوں کو محسوس کر سکتی ہیں کہ ماں کا سوال کیا تھا، بیٹے کا جواب کیا تھا۔ ماں جتنا اپنے بیٹوں کو سمجھتی ہے اتنا کوئی نہیں سمجھ پا سکتا۔ چلے کمان میں ہرملا نے تیر جوڑا اور جیسے ہی نشانہ جناب علی اصغر کا لیا، تیر 3 مرتبہ زمین پر گر گیا۔ کسی نے کہا اے ہرملا، اگر مجھ سے کوئی سوال کرتا کہ سب سے زیادہ تیرے فوج میں کون بہادر ہے تو میں یہ کہتا کہ ہرملا ہے۔ آخر کیسے 3 مرتبہ تو نے نشانہ لیا مگر تو جناب علی اصغر کو تیر نہ مار سکا؟ ہرملا کہتا اس مقام پہ تو بھی ہوتا تو گھبرا جاتا۔ جب بھی میں نشانہ اصغر کا لے رہا ہوں، کوئی بیوی میرے سامنے آ کے کہتی ہے ہرملا میرے بچے نے تیرا کیا بگاڑا ہے، اس منظر کو دیکھ کر میں گھبرا جاتا ہوں۔ 4تھی مرتبہ جو تیر تلے کمان میں جوڑا، اب جو تیر چلا، خدا کسی باپ کو وہ دن نہ دکھائے جو جناب امام حسین نے دیکھا۔ آغوش میں امام حسین بیٹا جناب علی اصغر کا گلا چھد گیا۔ تیر سے میرا اصغر زخمی ہو گیا، گلا چھدا، خون کا فوارہ جاری ہو گیا۔ امام حسین کے بازوؤں کو چھیدتا ہوا تیر باہر نکل گیا۔ میرے مولا کے لیے قیامت کا وہ لمحہ تھا جس نے نہ جانے کتنی لاشوں کو اٹھایا۔ اب وہ منظر ہے کہ جناب علی اصغر کا گلا چھپ گیا، مگر جب امام نے جناب علی اصغر کے گلے سے تیر کو نکالنا چاہا، تیر کے ساتھ ساتھ اصغر کھنچتا ہوا چلا آیا، کیونکہ تیر کا وزن تھا زیادہ، اصغر کا وزن تھا کم۔ امام نے چلو میں خون لیا، آسمان کی طرف رخ کیا، آسمان نے انکار کر دیا، زمین نے قبول نہ کیا۔ اس منظر کو کسی شاعر نے یوں بیان کیا، انکار آسمان کو ہے راضی زمین نہیں، اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں۔ امام حسین کے یہ لمحہ بڑا امتحان سے بھرا تھا۔